ناول میں ہاری بہت ہی رومانٹک اور ایموشنل ناول ہے۔ ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر ہو سکے۔ اور ہاں ناظرین اپنے لائکس اور کمنٹس کا ضرور اظہار کیا کرے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ ارے تم تو انٹرویو کے لیے گئی تھی، اتنی جلدی بھی آ گئی؟ ابھی آدھا گھنٹہ تو ہوا تھا گھر سے نکلے ہوئے، اتنی جلدی وہ واپس آ گئی تھی؟ رفیہ نے ابھی ہانڈی بنانی ہی شروع کی تھی کہ مطیبہ واپس بھی آ گئی۔ ہم جیسوں کی قسمت میں انٹرویو بھی نہیں ہے، وہ تلخی سے بولتی ہوئی کچن میں رکھی چارپائی پر بیٹھی، غصے سے جوتی اتار کر سامنے دیوار پر مار دی۔ ہائے ہائے، یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ رافعہ اس کا غصہ دیکھ کر خیرت سے چلائی، یہی طریقہ ہے میرے پاس، اس منحوس جوتے کی وجہ سے میں انٹرویو کے لیے نہیں جا سکی۔ ابھی بس اسٹینڈ تک پہنچی ہی تھی کہ عین سڑک پر دغا دے گئی۔ اب اس ٹوٹی ہوئی جوتی کے ساتھ میں انٹرویو دینے سے تو رہی، بڑی مشکل سے اسے گھسیٹ کر گھر واپس آئی ہوں۔ انٹرویو کا ٹائم بھی نکل چکا ہے۔ وہ سر پر ہاتھ رکھے اپنی روداد سنا رہی تھی۔ کوئی بات نہیں بیٹے، اس طرح دل برا نہیں کرتے۔ رفیہ اس کے پاس بیٹھ کر پیار سے اس کا کندھا سہلاتے ہوئے بولی، رہنے دے امی، یہ خود کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ بس مجھے اندازہ ہو گیا ہے ہماری قسمت ایسی ہی رہنی ہے، کبھی خوشحالی نے ہم نے شکل نہیں دیکھنی، ہم ایسے ہی غربت میں مر جائیں گے۔ وہ مایوس کن لہجے میں بولی، بہت بری بات ہے بیٹا، میں تمہیں کتنی بار سمجھاؤں، ایسے کفر کی باتیں منہ سے نہیں نکالتے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ وہ زج ہو کر بولی، امی اللہ نے ہم سے ہی ناراض ہونا ہے؟ وہ مسلسل خود اذیت سے بھری باتیں کر رہی تھی۔ مطیبہ تجھ سے بات کرنے سے بندہ بہتر ہے خاموش رہی رہے، خود ہی باتیں ایسی کر کے گناہ گار ہوتی ہو اور مجھے بھی کرتی ہو۔ بالآخر رفیہ اس کی باتوں سے گھبرا کر وہاں سے اٹھ گئی، جانتی تھی کہ وہ اپنے دل کا غبار ایسے ہی باتوں سے نکالتی تھی، مگر وہ مزید وہاں بیٹھ کر رہ کر گناہ گار نہیں ہو سکتی تھی۔ غربت نے ان کی بیٹی کو تلخ بنا دیا تھا، حالانکہ انہوں نے پوری کوشش کی تھی وہ اس کی ہر خواہش پوری کر سکے، مگر شوہر کی بے توجہی، شراب اور نشے کی عادتوں نے اسے بالکل قابل نہ چھوڑا تھا کہ چار پیسے کما کر بیوی اور بیٹی کے ہاتھ پر رکھتا۔ مگر رفیہ نے سلائی کڑھائی کر کے اتنا ضرور کیا کہ مطیبہ کو پڑھا لکھا دیا۔ میٹرک کے بعد مطیبہ شام میں کوچنگ کلاسز شروع کی تھی، اپنی گریجویشن کا خرچہ خود اٹھایا اور اس کے بعد کالج کو خیرباد کر دیا۔ ایک قریبی اسکول میں ٹیچنگ کر کے پرائیویٹ ماسٹر کرنے کی کوشش کی، کسی محلے کے بچے کو گھر میں ٹیوشن پڑھانے آ جائے، مگر جوئے اور شراب کی وجہ سے محلے کا بندہ ان کے گھر میں بچوں کو بھیجنے کو تیار نہیں تھا۔ کبھی کبھار وہ اپنے گندے دوستوں کو گھر لے آتا تھا۔ اس لمحے رفیہ اور مطیبہ ایک کمرے میں بند رہنے کا حکم دیتا۔ فائق بیوی کی تو نہ سنتا، لہٰذا رفیہ نے محلے میں موجود طارق صاحب کی درخواست کی کہ فائق کو منع کرے کہ وہ اپنے گھر اپنے بدکار دوستوں کو مت لائے۔ فائق طارق صاحب کی پھر بھی سن لیتا تھا، ان کے کہنے کے بعد پھر دوبارہ اپنے دوستوں کو نہیں لایا۔ اسے تو احساس ہی نہیں تھا کہ گھر میں جوان بیٹی ہے، مگر رفیہ کسی قسم کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ رفیہ کے اپنے تو والدین نہیں تھے، بس ایک بھائی تھا جو بہت سال پہلے دبئی میں ایسا گیا کہ اس نے پلٹ کر خبر نہ لی۔ فائق کے گھر والوں میں بھی ایک بڑا بھائی اور بہن تھی جو فائق کی شادی کروا کے گویا گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو گئے۔ ماں باپ اس کے نہیں تھے، نہ ہی ان کے بعد ایسا بڑی کمپنی میں پڑا کہ بہن بھائی کے منع کرنے کے باوجود نہیں ہٹا۔ انہوں نے شادی کروا کر گویا ذمہ پوری کی اور پھر بھائی اس کے حال پر چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ شکر تھا کہ باپ کی جائیداد میں ٹوٹا پھوٹا ہی اسے ہی ایک مکان بھائی دے گیا تھا۔ سر چھپانے کی جگہ نہ ہوتی تو رفیہ اپنی بیٹی کو لے کر کہاں جاتی اور کرائے کیسے پورے کرتی۔ شروع میں رفیہ نے بہت کوشش کی کہ وہ فائق کسی طرح غلیظ کاموں سے دور رہے، مگر رفیہ کے منع کرنے پر اسے دھنگ کر کے دیتا تھا، لہٰذا اس نے آہستہ آہستہ چپ سادھ لی۔ بس اب اس کی زندگی کا مقصد بیٹی کو کسی مقام پر دیکھنا تھا، مگر قسمت کی ستم ظریفی مطیبہ نے اس آس میں اسکول کی نوکری چھوڑی اور اب ماسٹر کر لیا ہے تو کسی اچھی جگہ جاب ملے گی۔ مگر جیسے ہی اس نے مارکیٹ میں قدم رکھ اندازہ ہوا کہ یہاں پی ایچ ڈی والے رل رہے ہیں تو وہ اپنے پرائیویٹ ماسٹر کے ساتھ کیا تیر مار لے گی۔ واپس اس اسکول میں جانا چاہا تو انہوں نے اس کی جگہ فل ہونے کی خبر سنا دی۔ مطیبہ بالکل مایوس ہو چکی تھی۔ جاب کا کیا بنا؟ اگلے دن حریم کے بلانے پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پاس ملنے چلی گئی۔ اس وقت دونوں کے ایف سی کے حال میں آمنے سامنے بیٹھی تھی کہ حریم اس کے بچپن کی دوست تھی، اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، مگر وہ اپنے مطیبہ کی دوستی سے بیچ کبھی اپنی کلاس کو نہیں لائی۔ بہت بار اس نے گریجویشن کر کے اس کے یونیورسٹی کے خرچے اٹھانے کا ارادہ کیا، مگر مطیبہ کی خودداری ہمیشہ آڑے آئی۔ کیا بننا ہے یار، ہم جیسے صرف ٹھوکریں ہی کھانے کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ وہ چپ سے ادھر ادھر کرتی تلخی سے بولی، مطیبہ ایسے نہیں کہتے یار،
بابا نے کتنی بار تمہیں کہا ہے کہ وہ تمہاری کہیں جاب کروا دیتے ہیں، لیکن تم ہو کہ مانتی ہی نہیں۔ وہ بیچارگی سے بولی، مجھے سفارش کے بل بوتے پر کچھ نہیں کرنا، میں یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ کوئی میری قابلیت دیکھے اور پرکھے بنا مجھے پیسے دے دے۔ مجھے ایسا پیسہ حلال نہیں حرام لگتا ہے۔ میری ماں نے ساری زندگی مجھے حرام سے دور رکھا اور میں صرف ایک قسمت کے ہیر پھیر سے گھبرا کر حرام کی جانب چل دوں۔ نہیں حریم، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ مطیبہ نے آج ہر بات اس پر واضح کر دی اور غلط بھی نہیں تھا۔ ہمارے معاشرے میں لوگ ہماری قابلیت کی بجائے دوسروں کے نام پر نوکریاں کرتے ہیں، چاہے وہ اس کے اہل ہوں یا نہیں، اس لیے تو ہر جگہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ تو کب تک تم خوار ہوگی؟ حریم نے کولڈ ڈرنک کا گھونٹ بھرتے کہا۔ جب تک قسمت خوار کرتی رہے گی، وہ سر جھکائے بے بسی سے بولی۔ خیر تم یہ باتیں چھوڑو، یہ بتاؤ شادی کی تیاریاں کہاں تک پہنچی؟ سر جھٹک کر وہ موضوع ہی بدل گئی۔ کچھ دیر اس کی شادی کی تیاری کا حوال سن کر اور دل پر مزید بوجھ لے کر وہ گھر لوٹی اور ایک انٹرویو کے لیے جانا تھا، مگر دل انکاری ہو گیا، لہٰذا وہ واپس ہی گھر آ گئی۔ مگر وہ سی وی جو اس کے ہاتھ میں تھا وہی ٹیبل پر بھول آئی، اور قسمت کب کیسے آپ کو صحیح سمت لے جائے یہ نہ گمان ہمارے میں ہے اور نہ ہم اس کے بارے میں کبھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ تو بس ہم سے بھول چوک کرواتا ہے، اور وہ بھول چوک بھی ہمیں اصل منزل تک کی جانب لے جانے کے لیے کرواتا ہے۔ گھر آ کر مطیبہ کو یاد آیا کہ وہ سی وی وہ ساتھ لے کر گئی تھی اب اس کے پاس نہیں ہے۔ بیگ اچھی طرح گھنگالا، مگر وہ ہوتا تو ملتا۔ پریشانی الگ تھی کہ اسی میں ضرور ساری انفارمیشن تھی۔ سر پکڑ کر وہ کتنی دیر بیٹھی رہی اور پتہ نہیں اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے۔ رائڈ نے ایک کلائنٹ سے ملنا تھا اور ابھی اسے ملنے میں وقت تھا۔ اتنی دیر میں وہ اپنی پریزنٹیشن کو پیٹ کرنے کے لیے KFC چلا گیا تاکہ آرام سے بیٹھ کر ایک تو کام کر سکے اور پھر کھا پی بھی سکے۔ ابھی رات کو ہی دبئی سے ایک میٹنگ کر کے واپس آیا تھا۔ صبح جلدی اٹھ کر آفس پہنچ گیا اور آفس کے معاملات نپٹاتے وقت اتنا وقت نہ تھا کہ ملا کہ ناشتہ کر سکے۔ صبح کی بس ایک کپ چائے پی تھی، اس وقت پیٹ میں چوہے دوڑے تھے۔ ایک ٹیبل پر اپنا لیپ ٹاپ بیگ رکھا اور پہلے برگر اور کولڈ ڈرنک لے کر آیا۔ لیپ ٹاپ آن کرتے ہی تیزی سے ہاتھ چلنے لگے، ساتھ ساتھ اہم پوائنٹس ایک پیپر پر نوٹ کرتے جا رہا تھا۔ توجہ اس وقت بھٹکی جب اپنے سے اگلی ٹیبل پر بیٹھی ایک نسوانی آواز خودداری پر مبنی لیکچر کانوں میں پڑا۔ کچھ لمحوں کے لیے کام روک کر اس نے اس خوددار لڑکی کی پوچھ دیکھی جو اپنی دوست کو یہ سمجھانے کے لیے کوشش کر رہی تھی کہ سفارش ہونے والی نوکری اس کو کسی صورت نہیں کرنی۔ آج کے دور میں ایسی سوچ میں شاید کسی کی ہو۔ اس لڑکی کی یہی سوچ راہید کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر کے کام وہ ختم کر چکا تھا، لہٰذا لیپ ٹاپ بند کر کے اب پوری توجہ سے ان دونوں میں مبذل کی۔ نام اسے معلوم ہو گیا تھا، مطیبہ۔ سامنے والی لڑکی نے 2-3 بار اس کا نام لیا۔ اس کی سوچ کی طرح اس کا نام بھی بہت خوبصورت تھا۔ باتوں سے وہ بھی جان گیا تھا کہ اس کی دوست کی چند دنوں میں شادی تھی۔ جیسے ہی وہ اٹھی، رائد نے ایک سرسری نظر اس پر ڈالی جو بیگ اٹھا کر اب سامنے والی لڑکی کے برابر کھڑی تھی۔ اس کا رخ مکمل طور پر اب رائد کی جانب تھا۔ وہ کوئی بہت پری چہرہ نہیں تھا، عام سی گندمی رنگت والا، مگر اعتماد اسے نمایاں بنا رہا تھا۔ خود کو چادر میں اوڑھے کپڑے سے عام سے کپڑے پہنے بھی وہ ایک شان سے ایسے چاہ رہی تھی جیسے کہیں کی ملکہ ہو۔ رائد کو اس پہ پر اعتماد انداز اچھا لگا، بے حد اچھا لگا۔ اپنی کلاس سے اپنے بڑے چھوٹے نہیں ہو جاتے، ہاں اپنے اخلاق اور اپنی صلاحیتوں سے اپنے چھوٹے ہوتے ہیں۔ غربت گناہ نہیں جسے خود پر طاری کر کے آپ دوسروں سے کمتر کو محسوس کریں۔ رائد نے نظر ہٹا کر گھڑی پر ٹائم دیکھا، جلدی سے باقی کا برگر ختم کر کے اپنی چیزیں سمیٹ کے نظر سامنے والی ٹیبل پر پڑے چند کاغذات پر پڑی۔ اسے یکدم خیال آیا کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک جو چھوڑ گئی ہے۔ وہ اٹھ کر اس ٹیبل کے قریب آیا، ہاتھ بڑھا کر ٹیبل سے کاغذات اٹھائے تو وہ کوئی سی وی تھی جس پر جگمگاتا نام دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ تو اسی باوقار لڑکی کا ہے۔ اس کا اندازہ یاد کر کے وہ ہولے سے مسکرا دیا اور پھر کچھ سوچ سی وی اپنے بیگ میں رکھا اور پھر خود بھی میٹنگ کے لیے نکل پڑا۔ وہ آفس میں پہنچا ہی تھا کہ پھر کچھ سوچ کر وہ سی وی اپنے بیگ میں رکھا اور خود بھی میٹنگ کے لیے نکل پڑا۔ جیسے ہی وہ اپنے آفس میں پہنچا تو وہاں پر ناشتہ تو کر لو صحیح سے، رفیہ نے اسے پراٹھے کے 1-2 لقمے زہر مار کرتے دیکھ کر کہا۔ بس اماں، اور دل نہیں کر رہا۔ چائے کے آخری گھونٹ لیتے ہی وہ جلدی سے بولی، کیا بات ہے مطیبہ، آج بہت پریشان ہو؟ آج پھر 2 جگہ انٹرویو کے لیے جانا ہے، پتہ نہیں کب تک واپسی ہوگی، کچھ کھا پی لو صحیح سے، بس کرائے کے پیسے لے کر جاتی ہو؟ وہ خفگی سے بولی،
دونوں اس وقت کچن میں پیڑوں پر بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ اماں، جب اللہ غربت دیتا ہے نہ تو صبر بھی دے دیتا ہے، جتنا پیسہ آتا ہے ہوس بڑھ جاتی ہے۔ بس دعا کرنا اللہ اتنا ہی دے کہ ضرورتیں پوری ہوں اور ہوس میں نہ پڑیں۔ نہ جانے آج صبح صبح وہ کیسے اتنی پر امید باتیں کر رہی تھی۔ رفیہ نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا۔ اللہ بہتر کرے گا۔ انہوں نے محبت سے اس کے کندھے کو تھپکایا اور ابھی وہ آخری گھونٹ بھر رہی تھی کہ کمرے میں پڑا موبائل بولنے لگا۔ کمرے میں جا کر اس نے اپنے موبائل کو دیکھا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر اندر کی جانب بڑھی اور وہ انجان نمبر دیکھ کر بھی اسے نظر انداز نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے کہیں سے کال آئی ہو، یہی سوچ کر اٹھا لیا۔ السلام علیکم، مہذب انداز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیا میں مطیبہ سے بات کر سکتا ہوں؟ نہایت دھیما اور پروکار لہجے میں کوئی مرد بولا۔ جی میں مطیبہ ہی بول رہی ہوں، اس نے بھی اسی انداز میں جواب دیا۔ جی کون آپ؟ میرا گڈز اینڈ سروسز کا بزنس ہے۔ ہمیں اپنے آفس کے لیے ایک محنتی اور ایماندار بندے کی ضرورت ہے جو ہماری سروسز کو سپروائز کر سکے۔ اگر آپ بہتر سمجھے تو آج انٹرویو کے لیے آ جائیں۔ رائت نے بنا تمہید اصل بات کی۔ کیا میں نے آپ کی کمپنی میں سی وی ڈراپ کیا تھا؟ اسی سی وی کا، چونکہ اس نے نہ کوئی نام نہیں لیا اور نہ ہی یہ کہا کہ آپ نے ہماری کمپنی کے لیے اپلائی کیا تھا، سیدھا سیدھا اپنی کمپنی کا تعارف کروانے لگا اور اسی لیے مطیبہ کو حیرت ہوئی۔ عموماً وہ جہاں سی وی ڈراپ کرتی تھی، انٹرویو کال جب آتی وہ یہی کہتے کہ آپ نے ہمارے یہاں اپلائی کیا تھا، انٹرویو کے لیے فلاں دن اور فلاں وقت آ جائیں، مگر یہاں تو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ جی آپ نے اپلائی تو نہیں کیا، مگر مجھے آپ کا سی وی کہیں سے ملا اور وہ دیکھنے کے بعد آپ مجھے اس پوسٹ کے لیے بالکل مناسب لگی، اسی لیے آپ کو کال کر دی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، کیا لڑکی تھی اس بات سے غرض تھی کیا اپلائی کیا ہے کہ نہیں؟ رائت مسکرائے بنا نہ رہ سکا، لیکن وہ ابھی بھی وہیں اٹکی ہوئی تھی کہ آپ کو میں اسی نمبر پر اپنے آفس کا ایڈریس سینڈ کرتا ہوں، آپ انٹرویو کے لیے آئیں، میں تفصیل آپ کو انٹرویو کے دوران بتا دوں گا۔ آپ یقین رکھیں کہ آپ کی کسی نے سفارش نہیں کی، حتیٰ کہ آپ کی بیسٹ فرینڈ نے بھی نہیں۔ مسکراہٹ روکتا وہ اسے مزید حیران کرتا۔ فون بند کر چکا تھا، وہ کسی بات کا حوالہ دے رہا تھا، وہ سمجھتے ہوئے بھی نہ سمجھ پائی۔ فون کان سے ہٹاتے وہ مزے میں تھی کہ یہ کون ہو سکتا ہے۔ اسی لمحے موبائل کی ٹون پھر بجی اور اس کا میسیج تھا، آفس کا ایڈریس اور ٹائم لکھا تھا۔ ٹھیک 10 بجے اسے وہاں پہنچنا تھا اور اس وقت 8:30 کا وقت ہو چکا تھا۔ تیاری تو اس نے کوئی خاص نہیں کرنی تھی، وہی جو چند جوڑے اس کے پاس تھے ان میں سے ایک گہرے نیلے رنگ کا سادہ سا شلوار قمیض کرتا پہن کر رکھا تھا اور اس پر ایک کالی سی چادر کڑھائی والی لے لٹکی تھی۔ بیگ پکڑ کر دروازے کی جانب بڑی کشمکش میں تھی کہ ماں کو یہ واقعہ بتایا یا نہیں۔ پھر کچھ سوچ کر خاموش رہی۔ گھر کے بیرونی دروازے سے نکلتے وقت اونچی آواز میں سلام کہتی دہلیز پار کر گئی۔ ابھی روٹ کی بس لینے میں بھی ٹائم لگنا تھا، اسی لیے وہ پہلے ہی گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ دل پریشان بھی تھا کہ نہ جانے کون بندہ ہے، صحیح انسان ہے بھی یا نہیں۔ دماغ میں تانے بانے بنتی ایک بس پکڑی، پھر ایک اور سٹاپ پر اتر کر رائت کے آفس پہنچنے کے لیے دوسری بس پکڑنی تھی۔ ٹھیک 9:45 بجے اس عظیم الشان بلڈنگ کے پارکنگ ایریا میں پہنچی تو وہاں آفس باہر کھڑے گارڈ سے اندر کا راستہ پوچھا اور وہ اپنے خود اعتماد میں اندر کی جانب بڑھی۔ اندر پہنچ کر وہ ریسیپشن پہ موجود لڑکی کے پاس رکی۔ جی میم، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی، میرا انٹرویو تھا، مطیبہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ مطلب کی بات پر اس لڑکی نے سر سے پاؤں تک حیران نظروں سے اسے دیکھا اور ایک دم حیران ہوگی۔ آپ مطیبہ ہیں؟ اسے جیسے ابھی بھی یقین نہ آیا۔ کچھ دیر پہلے ہی باس نے اسے بتایا تھا کہ کوئی مطیبہ نام کی لڑکی آئے گی، انٹرویو کے لیے اسے آفس بھیج دیا جائے۔ اب تک تو اس نے یہاں فیشنیبل لڑکیاں ہی انٹرویو کے لیے آتے دیکھی تھی، یہ دقیانوسی حلیے والی لڑکی دیکھ کر اس کا حیران ہونا تو بنتا تھا، اس لیے مطیبہ نے کڑی نظروں سے اسے خود کو گھورتے دیکھا۔ اوکے آپ ویٹ کریں، اس نے ایک جانب اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مطیبہ اس کی جانب بڑھ گئی۔ ریسیپشنسٹ نے انٹرکام پر باس کو میسج دیا، جی سر وہ آ گئی ہیں، اس نے دھیمی آواز میں کہا تھا۔ اوکے سر ہلا کر اس نے فون بند کر دیا۔ آپ یہاں سے 3rd فلور پر جائیں تو آگے ایک کاررویڈ ہے اور اس کے اینڈ پر سر کا آفس ہے، اس نے شائستگی سے اسے گائیڈ کیا۔ تھینکس، مطیبہ اس کا شکریہ ادا کرتی سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ لفٹ بھی تھی مگر اس نے سیڑھیوں سے جانا مناسب سمجھا۔ کچھ ہی دیر بعد 3رے فلور پر پہنچ کر اس کے آفس کے سامنے تھی۔ ناک کرنے سے پہلے ہی اس نے دھڑکتے دل کو سنبھالا، امید تو تھی کہ اب کچھ برا نہیں ہوگا۔ ہولے سے دروازہ ناک کیا۔
کامن ایک گمبھیر آواز دروازے کے پاس اس پار سے آئی تھی۔ مطیبہ نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ اس کی توقع کے برعکس وہ جو اس کمپنی کا باز تھا وہ نہایت کم عمر تھا۔ 30 کے لگ بھگ باز کی کرسی پر بیٹھا وہ شخص حقیقتاً شاندار تھا یا پھر اس کی امیری نے اتنا شاندار بنا دیا تھا، مطیبہ فیصلہ نہیں کر سکی۔ بلیک ڈریس کوٹ میں وائٹ کلر کی شرٹ پہنے، اس پر ڈائز والی نیو بلو ٹائی لگائے، بھوری داڑھی اور ڈارک براؤن بالوں والا وہ خوش شکل نوجوان تمطراق سے باز کی کرسی پر کی برجمان تھا۔ نقوش کسی قدر تیکھے مگر گہری ہیئرز آنکھیں جب مقابل پر پڑی تو اس کی کنفیوز کر کے رکھ دیں۔ مطیبہ جو کم ہی کسی سے گھبراتی تھی، حقیقت میں اس بندے سے گھبرائی تھی۔ پلیز کم ان میم، اسے وہیں جمع دیکھ کر اس نے میٹھے لہجے میں کہا، اپنے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مطیبہ میکانکی انداز میں بیگ پر گرفت مضبوط کرتی اس ٹیبل کے جانب رکھی 2 کرسیوں میں ایک پر بیٹھ گئی۔ نظر اٹھا کر ایک بار پھر اسے دیکھا جو لیپ ٹاپ پر کچھ کام وائنڈ اپ کر رہا تھا۔ دولت آ جائے گی تو کیا وہ لوگوں کو اتنا ہی مصروف کر دیتی ہے کہ اپنے سامنے بیٹھے شخص کے وقت برباد ہونے کا احساس نہیں رہتا۔ مطیبہ نے تلخی سے سوچا، آئی ایم ریئلی سوری آپ کو انتظار کرنا پڑا، بس یہ فائل ارجنٹ سینڈ کرنی ہے۔ مطیبہ چونکی اور اس کی جانب دیکھے بنا وہ شخص اسی کی سوچ میں پڑ رہا تھا۔ مطیبہ نے اس پر نظر بھی ڈالنے سے اعتراض کیا۔ کوئی جن تو نہیں؟ مطیبہ نے نظر چور اس پر ڈال کر سوچا۔ اوکے اوکے اوکے، ناؤ کم ٹو ڈیزرو انٹرویو یور سیلف پلیز کم۔ یکدم وہ مطیبہ کی جانب ہوا، اب اس کے پورے کا پورا دماغ رخ مطیبہ کی جانب تھا۔ مطیبہ نے اعتماد بحال کرتے اس کی نظروں میں دیکھنے سے اجتناب برتے اپنا اکیڈمک ریکارڈ بتانا شروع کیا۔ اس دوران رائد کی کھوجتی نظریں اس کے چہرے پر ایک پل کو بھی نہیں ہٹی، شاید وہ سب اس کا کانفیڈنس چیک کرنے کے لیے کر رہا تھا۔ مطیبہ کو ایسا ہی محسوس ہوا۔ اوکے میم، اگر برا نہ منائیں تو ایک پرسنل کوسچن۔ اس نے مطیبہ سے اجازت مانگی۔ مطیبہ تو اس کے اخلاق پر حیران تھی اور کچھ دیر پہلے جو اس کے بارے میں مغرور ہونے کا سوچا تھا وہ سوچ اب دم میں توڑ چکی تھی۔ اس نے کئی جگہ انٹرویو دیے تھے مگر اتنی عزت سے کسی نے کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ یس سر پلیز، اس نے اجازت دی۔ آپ کی گریجویشن میں اتنے اچھے مارکس ہیں تو آپ نے ماسٹرز اکنامکس میں کیوں نہیں کیا اور ریگولر کیوں نہیں کیا جبکہ بی اے میں آپ کا میجر سبجیکٹ ہی اکنامکس ہے؟ اس کی سی وی جو ٹیبل کے ایک جانب رکھی تھی وہ اٹھا کر دیکھتے اس نے حیرت سے پوچھا، جس پر مطیبہ کی سب ڈیٹیل موجود تھی۔ اگر اتنے پیسے ہوتے تو میں ریگولر کر سکتی تو جاب کے لیے دھکے نہ کھاتی۔ مطیبہ نے صاف گوئی سے کہا، او یہ سچائی رائد کو اس میں کلک کی تھی۔ اب میں ایک کوسچن کر سکتی ہوں؟ مطیبہ کے دماغ میں جو بات کب سے کلبلا رہی تھی وہ آخر پوچھنے بنا نہ رہ سکی۔ رائد کو اس کا سی وی کیسے ملا؟ اور اس کے انداز پر وہ مسکرایا جیسے سمجھ گیا ہو کہ وہ کیا پوچھنا چاہتی ہیں۔ آپ کل یہ سی وی کے ایف سی میں بھول گئی تھی جہاں آپ اپنی فرینڈ کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ میں نے آپ کی چند باتیں سنی جس سے مجھے لگا کہ آپ کو جاب کی ضرورت ہے۔ رائد نے بھی جھوٹ کی بجائے سچائی سے کام لیتے کہا، او تو آپ نے ہمدردی کی وجہ سے مجھے آج بلایا؟ وہ یکدم بدگمان ہوئی۔ کیوں، آپ کیا اندھی ہیں، بیڑی ہیں یا اپاہج ہیں؟ وہ رائد سے اتنے عجیب سوال کی امید نہیں کر رہی تھی۔ کیا مطلب؟ الجھ کر پوچھا۔ میں آفس چلاتا ہوں، ٹرسٹ نہیں۔ ایک بات، وہ اس وقت خطرناک حد تک سنجیدہ ہو چکا تھا۔ کچھ دیر پہلے والی مسکراہٹ جس نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا ہوا تھا اب مفقود تھی۔ دوسری بات، آپ میں بہت سی صلاحیتیں ہیں جن کا آپ کو خود اندازہ نہیں۔ غربت میں رہنے والوں کا کانفیڈنس کبھی اتنا اچھا نہیں ہوتا کیونکہ وہ احساس کمتری کی وجہ سے کسی کے اعتماد سے بات کرنے کے قابل نہیں ہوتے، اور آپ نے جس کانفیڈنس سے یہاں بیٹھ کر اپنا انٹروڈکشن دیا وہ قابل تحسین ہے۔ وہ انگلی اٹھا کر اس کی جانب اشارہ کرتا اسے سراہ رہا تھا، اور یہ اپنی نوعیت کا عجیب انٹرویو تھا جو آج مطیبہ دے رہی تھی۔ تیسری اور سب سے اہم بات، مجھے ایک ایسے بندے کی ضرورت تھی جو میری سروسز کو نہایت ایمانداری سے دیکھے، اور آپ کی کل کی گفتگو کے بعد مجھے لگا کہ آپ بہترین آپشن میرے پاس نہیں۔ جو شخص نوکری اسی لیے نہ کرے اس میں سفارش کی آمیزش ہو، میرے نزدیک اس سے بڑی ایمانداری کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ پیپر ویٹ کا گھماتا چہر کے ساتھ ٹیک لگائے وہ مطیبہ کو ہر زاویے سے جانچ رہا تھا۔ میم، آپ کو ایک بات بتاؤں، جب لوگ انٹرویو کے لیے یہاں کے لیے آتے ہیں تو خود پر بہت نقاب چڑھا کر خود کو بہت اچھا بنا کر پیش کرتے ہیں۔ ابھی جو میں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ نے ایم اے پرائیویٹ کیوں نہیں کیا، تو کوئی بھی مجھے صاحب کو آئی سی یہ نہ بتاتا کہ اس کے حالات کی اجازت نہیں تھی، بلکہ وہ غربت کو بڑی آسانی سے چھپاتا، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا۔
آپ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہر طرح کے حالات کے مقابلہ کر سکتی ہیں۔ حیران سا باتوں کو بتانے کے لیے یہ مقصد تھا کہ آپ کو خود انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں اور نہ یہ سمجھے کہ میں نے کوئی ہمدردی کی ہے۔ آگے کو ہو کر ٹیبل پر کونیاں رکھتے ہوئے اس نے اپنی بات مکمل کی۔ میں آپ کو 30,000 سیلری پیکیج آفر کر رہا ہوں، 3 ماہ کا پروبیشن، اور اس کے دوران اچھی پرفارمنس دکھائی تو آپ کی سیلری 35 پک اینڈ ڈراپ فری ہو جائے گا، اور ان 3 ماہ میں کوئی گڑبڑ نظر آئی تو اس پیٹ پر دوران آپ کو اللہ حافظ کہہ دیں گے۔ اب وہ پروفیشنل انداز میں اسی ساری ٹریمز اور کنڈیشن بتا رہا تھا۔ مطیبہ نے سر ہلایا۔ اب اینی کوسچنز راہد نے ہمیں اچکا کر پوچھا، آپ کو ٹیلی پیتھی آتی ہے؟ اتنے غیر متوقع سوال پر وہ کہکے لگائے بغیر نہیں رہ سکا۔ لوگوں کے چہروں کو پڑھنے کے لیے ٹیلی پیتھی کا علم رکھنا ضروری نہیں۔ جو لوگ چہرے پڑھ لیتے ہیں وہ نفع میں بھی رہتے ہیں اور نقصان میں بھی، کیونکہ کچھ چہروں پر لکھی اپنے بارے میں تحریریں بہت تکلیف سے دوچار کرتی ہیں۔ خیر، تجربات انسان کو بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ آپ بھی جلد سیکھ جائیں گی۔ بیسٹ آف لک۔ کل سے آپ ہمارا جوائن کریں گے۔ اپنا اپائنٹمنٹ لیٹر آپ باہر سے لاسٹ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے جواز صاحب سے لے سکتی ہیں۔ گڈ ڈے، ہیو اے گڈ ڈے۔ اپنی بات ختم کر کے اس نے لیپ ٹاپ کھولا۔ تھینک یو سر۔ وہ اپنی سیٹ سے اٹھتے ہوئے بولی، کہاں تھی؟ یہاں امید تھی کہ جاب آج مل جائے گی، اور وہ بھی اتنے اچھے پیکیج کے ساتھ۔ راہد نے آفس سے نکل کر اس نے جواز سے اپائنٹمنٹ لیٹر لیا اور اس شاندار آفس سے باہر نکل گھر آنے تک وہ راہد کی باتوں کے اظہار میں تھی۔ کتنا عجیب شخص ہے، خشک اور مہربان دونوں روپ ایک کے ساتھ۔ رات میں وہ اگلے دن تیاری کر رہی تھی کہ رفیہ اس کے پاس آئی، میری بات سن، ابھی تیرا باپ پوچھے تو اسے اپنے پیسے نہ بتانا، میں خود ہی کچھ ٹال کر کہہ دوں گی، مگر فی الحال یہ بات اس پر نہ کھلے تو بہتر ہے۔ وہ فرش پر کپڑا رکھے پاس موجود سوئچ میں استری کا لگائے کپڑے استری کرنے میں مصروف تھی۔ جی ماں، وہ بس مختصر سا ہی جواب دے سکی۔ میں کہتی تھی نا مطیبہ قسمت سے خفا نہیں ہوتے، دیکھ اللہ نے کیا ہماری بازو پکڑ لیا۔ وہ ہاتھ اوپر کی جانب اٹھا کر بولی، خوشی ان کے ہر انداز سے ظاہر ہو رہی تھی۔ اماں جیسے ہی میری پہلی پے آئے گی اس نے یہ سلائی کڑھائی بند کر دینی ہے۔ پلگ نکالتے ہی وہ انہیں تنبیہ کرنا نہیں بولی، اچھا پورے رہنے دے، میں ان پیسوں سے تیرے جہیز کا اوپو اماں میں نے کبھی کوئی شادی وادی نہیں کرنی، یا آپ بھول جائیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ بیٹے ہی ماں باپ کے ساتھ رہیں، بیٹیاں بھی رہ سکتے ہیں، اس لیے آپ شادی والی بات اپنے ذہن سے نکال دیں۔ ابھی مجھے آگے جانا ہے۔ رفیہ کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ کاٹ کر جھنجھلا کر بولی، تو تیری تو ماتی الٹی ہے، میں کون سا تیری کالی شادی کر رہی ہوں؟ وہ منہ بنا کر بولی، میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ خیال دل سے نکال دیں۔ ابھی تو جاب کر کے پیسے جمع کروں گی اور ابا کا علاج کرواؤں گی تاکہ یہ نشے کی عادت ان سے چھوٹے۔ ہاتھ پر جمائے وہ اپنا ارادہ بتانے لگی، تیرے ابا کی لت چھوٹنے والی نہیں۔ رفیہ نے ہاتھ ایسے ہلائے جیسے ناک سے مکھی اڑائی ہو۔ کہاں مار گئی ہے تو؟ پائے کی چنگاڑتی آواز آئی، تم کرا لو اس شخص کا علاج۔ وہاں سے اٹھتے بیٹھتے وہ پھر تلخی سے بولی، مطیبہ نے بس ایک بے بس نظر ماں کے چہرے پر ڈالی، تھوڑ پھوڑ کی آواز اپنی بہادری سہم جاتی۔ آنسو بے اختیار ہو کر گالوں پر پھسلے۔ غربت انسان سہ لیتا ہے مگر ماں یا باپ کی لاپرواہی نہیں سہ سکتا۔ وہ ہمیشہ باپ کی پرواہ کرتی، وہ اتنا ہی ان دونوں سے نالاں رہتا۔ اس کے نشہ کرنے کی وجہ سے رفیہ اور مطیبہ کو باپ کے پاس زیادہ جانے نہیں دیتی تھی۔ وہ تو پائے کے نشے کی حالت میں مار سہ لیتی تھی مگر اولاد کو پیتا نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے جب وہ جنونی ہوا ہوتا وہ مطیبہ کو پائے کے قریب بھی نہ پھٹکنے دیتی، اور نارمل حالت میں وہ کم ہی ہوتا تھا۔ گھر پر جب ہوتا تو وہ توڑ پھوڑ کرتا اور مغالطات بکتا۔ مطیبہ کو تو کبھی کانوں پر ہاتھ رکھ لیتی تھی اور اتنی گندی زبان سننے کی وہ متحمل نہیں ہو پاتی تھی۔ نگاہ اٹھا کر چھت کی جانب دیکھتے جیسے وہ اللہ سے مخاطب تھی۔ اگلے دن وہ آفس ٹائم سے پہنچ چکی تھی۔ راہد بھی آفس نہیں آیا تھا مگر جواد کو اس نے تاکید کی تھی کہ مطیبہ کو پورے سٹاف سے متعارف کروائے اور اس کی ڈیوٹیز کے بارے میں بھی بریف کر دے۔ جواد مطیبہ کے آفس پہنچتے ہی راہد کے نامے حکم نامے پر عمل کر رہا تھا۔ تمام سٹاف اسے اوپر سے نیچے تک ضرور ایک مرتبہ دیکھتا، جو سادے سے سوٹ بغیر کسی آرائش کے بڑے سے دوپٹے کو خود سے لپیٹے اعتماد سے کھڑی سب سے سلام دعا کر رہی تھی۔ اب تک اس آفس میں جتنی بھی لڑکیاں آئی تھیں سب ایک سے ایک فیشنیبل تھی۔ ان میں یہ نمونہ سب سے عجیب لگا تھا مگر کسی میں کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ راہد کی سخت طبیعت سے سبھی واقف تھے، گو کہ وہ اپنے سٹاف میں گھل مل کر رہتا تھا مگر جو فاصلہ وہ قائم رکھتا تھا اسے کوئی پھلانگنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ اپنے اصولوں میں نہایت سخت تھا۔ 11 بجے کے قریب وہ آفس آیا، تب تک مطیبہ اپنے کمپیوٹر اور سیٹ سنبھال چکی تھی۔ جواد اسے پچھلے مہینے کی چیزوں کا ریکارڈ دکھا چکا تھا اور اب اسے ان چیزوں کو ایکسل شیٹ میں انٹر کر کے دیکھنا تھا، کتنا سٹاک کتنے کسٹمرز کو جا چکا ہے، کتنا پینڈنگ تھا۔
راحت باہر کے ملکوں سے اور مختلف کمپنی کے آرڈر کیے جانے والے گارمنٹس، الیکٹرانک اور بے شمار چیزوں کو اپنی کمپنی کی مدد سے پاکستان میں موجود کسٹمرز کو ڈسپیچ کرتا تھا۔ مختلف کمپنی سے لنک کر کے پاکستانیوں کو وہ مال سپلائی کرتا تھا جو وہ آن لائن مختلف کمپنیوں سے مختلف چیزیں خریدتے تھے، اور ایک بہت بڑا نیٹ ورک اس کا پورے پاکستان میں چل رہا تھا۔ ان سب چیزوں کو یہاں تک ترسیلی کی رپورٹ کے لیے اس نے مطیبہ کو رکھا تھا، اور کچھ عرصہ پہلے دو بندوں نے چیزوں کی غلط انٹری کر کے نہ صرف اسے نقصان پہنچایا تھا بلکہ اس کے کسٹمر بھی خراب کیے تھے۔ یہی بات یہی تک تو رہتی تو ٹھیک تھا، مگر ان دو لوگوں نے باہر کی کمپنیوں سے آنے جانے والی چیزوں کی چوری بھی کی تھی، اور یہ بات راحت کو کسی طور قبول نہیں تھی۔ بھاری ہر جانے کے ساتھ اس نے انہیں جیل بھی لگوائی ہوئی تھی، جیل کی ہوا بھی لگوا دی تھی۔ لہٰذا اب ایک ایماندار بندے کی ضرورت تھی، اور مطیبہ سے بہتر سے فی الحال کوئی اور قابل اعتبار نہیں لگا تھا۔ اس کا باہر کے ملکوں میں آنا جانا لگا رہتا تھا، لہٰذا ایسا بندہ چاہیے تھا جو اس کی غیر موجودگی میں بھی پوری دیانتداری سے اپنا کام انجام دے۔ آفس آتے ہی اس نے انٹرکام پر اپنے پی اے کو کہہ کر مطیبہ کو آفس بلایا تھا۔ ہیلو جواد، اسے مختلف ایکسچینج نمبر بتا گیا تھا۔ فون پر ہونے والی بلنکنگ کرتے ہوئے سمجھ گئی تھی کہ راحت کی پی اے کی کال ہے۔ سر آپ کو آفس بلا رہے ہیں۔ مریم بہت اچھے دل والی لڑکی تھی۔ پہلے دن ہی اس نے مطیبہ کو بہت اچھے انداز میں ویلکم کیا۔ باقی سب لڑکیوں نے اسے دیکھ کر ناک منہ بنایا۔ اوکے، وہ مختصر سا اوکے کہہ کر سیٹ سے کھڑی ہوئی۔ فون رکھ کر اب اس کے قدم راحت کی جانب روم کی جانب تھے۔ مطیبہ کا راحت کے فلور پر ایک ڈیسک دیا گیا تھا۔ آہستہ سے ناک کیا، کمن آواز اور اندر داخل ہوئی۔ خاموشی سے وہ اندر داخل ہوئی۔ کل کی طرح آج بھی راحت لیپ ٹاپ کے سامنے کھلے کچھ تیزی سے ٹائپ کر رہا تھا۔ فائلز کا بلندہ سامنے کھلا تھا، کان سے ریسیور لگائے کسی کو ہدایتیں دینے میں مصروف بھی تھا۔ اندر داخل ہوتی مطیبہ کو ایک نظر دیکھ کر ہاتھ سامنے رکھی کرسیوں پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے ایک کرسی کی سیٹ کر بیٹھ گئی، اور راحت نے سرسری نگاہ اس پر ڈال کر فون بند کیا۔ کیسی ہیں امید صاحب؟ چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ سجائے وہ مدھم لہجے میں بولا۔ ٹھیک سر، آپ نے؟ اس نے مختصر سا جواب دیا۔ گہری سی آنکھوں میں ہیزل آنکھوں کی جانب دیکھنے سے انکار کیا۔ اس کا ادھر ادھر دیکھ کر بات کرنا نہ جانے کیوں راحت کو عجیب مگر دلکش منظر لگا۔ کوئی ایشو تو نہیں ہے ہوا؟ کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوا؟ آپ بلا جھجک مجھ سے آ کر پوچھ سکتی ہیں، اگر میں نہ بھی ہوں تو جواب سے ہیلپ لے سکتی ہیں۔ راحت نے کھلے دل کی آفر کی۔ جی سر ضرور۔ مطیبہ نے ایک نگاہ غلط اس کی جانب ڈال کر فوراً ہٹا لی، اور وہ بھی اس کو اوکے ناؤ یو کین کیری آن یور ورک۔ اسے واپس اپنی سیٹ پر جانے کا کہتے ہوئے وہ اقبال کی جانب متوجہ ہوا۔ تھینک یو سر، بولے سے کہہ کر وہ تیزی سے آفس سے باہر عجیب اندر تک کھوجتی نظریں تھی راحت کی۔ مطیبہ کو بے حد الجھن ہوتی تھی، کم کم ہی وہ اس کی جانب دیکھتی تھی اور الجھ کر رہ جاتی تھی۔ بہت دھیرے دھیرے وہ اس ماحول میں ایڈجسٹ ہو رہی تھی، اور اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کرتی کہ وہ کام کو سیکھے اور سمجھے، اور اس میں وہ بے حد کسی حد تک کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ دن بھر کی رپورٹ اسے جواد کو دینی تھی۔ راحت کے ساتھ اس کا ڈائریکٹ کوئی واسطہ نہیں تھا، اسی لیے شروع کے چند دن کے بعد اس کا راحت سے آمنا سامنا بھی نہیں ہوا تھا، اور وہ اپنے کام کو اچھے طریقے سے کرنا سیکھ گئی تھی۔ وہ اپنے کام میں مگن رہنے والوں میں سے تھی۔ ہاں، مریم ایک واحد بندی تھی جس سے وہ کافی حد تک فرینک ہو چکی تھی، اور اسی کے ساتھ اس کی اچھی گپ شپ لگتی تھی۔ ماں کے کہنے پر اس نے باپ کو ابھی تک نہیں حوالت میں دی تھی کہ وہ کہیں جاب کرتی ہے۔ ویسے بھی جس وقت وہ صبح آفس کے لیے نکلتی فائق نیند میں دھوت ہوتا، اور جب شام کو گھر واپس آتی تب وہ گھر پر نہیں ہوتا تھا۔ اس دن وہ قسمت سے صبح کے وقت اٹھ ہی گیا تھا۔ باہر آیا، مطیبہ ناشتہ کرنے میں مصروف تھی۔ اس نے سر سے پیر تک بیٹی کو چادر میں لپٹا دیکھا تو قریب ہی رکھے پرس پر نظر پڑی، اور وہ ایک دم سے حیران ہو گیا۔ رفیہ روٹی بنانے میں مصروف تھی۔ وہ فائق کی کچن میں آمد سے بے خبر تھی، اور اسے پتہ نہیں چلا کہ کب فائق کچن میں آ گیا۔ کہاں جا رہی ہے تو؟ وہ یکدم مطیبہ پر گھرایا جو قدموں کی آہٹ پر گردن موڑے باپ کو کچن کے دروازے پر ایستاد دیکھ کر چکی تھی۔ لال انگارے آنکھیں مطیبہ پر جمائے وہ اسے مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مطیبہ نے نظر اٹھا کر ماں کو دیکھا۔ وہ ایک اسکول میں جاب لگی ہے اس کی۔ رفیہ نے گردن موڑ کر شوہر کو ایک نظر دیکھا تو بات سنبھال لی، اور کون سے اسکول جاب کو سن کر فائق کی راڑ ٹپکنے لگی ہے۔ کوئی تجھے اسے کیا؟ چل بیٹا تو جلدی جا۔ رفیہ اسے منظر سے ہٹانا چاہا اور وہ اٹھ کے چلی گئی۔ ارے
بات تو کہا کرنے ہے دے۔ نہیں یہ سچ نہیں دو ہے، میں دو جان گھڑی گیا اپنی تھا، بیٹی سے وہ لیکن پینتر بہت سالوں بعد جب میں نے بدل نیا گیا نیا اور بزنس شروع کیا تھا۔ جاب کا سنتے ہی پیسے بابا اس کی کی آنکھوں کے الماری سامنے سے ناچنے کاغذات لگے تھے اور نکالے اس کا تو اپنا اس میں کاروبار ملا نہیں اپنا کہ نکاح جب کہ نامہ مرضی دیکھا جائے تو میں کہیں لمحے چند سن ہزار رہ کی گیا۔ نوکری کاری یا بے ٹائم حس کی و پابندی حرکت صاحب، کرنی میں کسی پڑتی سلسلے ہے۔ رفیہ نے اس نازک کا سے دھیان منسوب اپنی ہوں، میں باتوں کی نہیں جانب جانتا تھا لگایا اور نہ اور کسی نے مجھے بتایا مطیبہ تھا، کی اور پھر بھوک میں نے پیاس خالہ باپ سے کے بات کی پاس اور انہوں آتے نے ہی شراب مزید کی اب بدبو گھیلا میرے دماغ میں بدبو زہر نے بننا ختم شروع کر کر دی دیا۔ تھی اور اب اسے بھوک شاید نے وہ تیزی جانتی سے تھی وہ کہ اٹھی اور میں اپنے خاموش آفس نہیں کی بیٹھوں جانب گا، اور بڑھنے کونین لگی خاور کہ یہ کتنے خاموشی کو یہ پہ رکھا ہے عثمان تجھے کو ڈھونڈنے